الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ابراہیم علیہ السلام کے تین ایسے واقعات جن کو حدیث میں جھوٹ سے تعبیر کیا گیا۔ بعض لوگوں نے اس حدیث پر اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کو سچا نبی قرار دیا تو حدیث ان کو جھوٹا کہتی ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر حدیث کے اندر یہ ہوتا کہ ابراہیم جھوٹے ہیں اور قرآن میں ہوتا کہ ابراہیم سچے ہیں پھر تو واقعی تضاد تھا، لیکن حدیث اتنا کہتی ہے کہ ان کی زندگی کے تین واقعات ہیں پوری زندگی کے اندر، اور تاریخ کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ تقریباً 175 سال اور ایک قول کے مطابق 190 سال عمر بتائی جاتی ہے تاریخی اعتبار سے۔ ایک بندے کی اتنی عمر ہے، اس کی پوری زندگی کے اندر تین واقعات آتے ہیں، تو دنیا کا بھی قانون یہ ہے للأکثر حکم الکل کہ اکثریت کے اعتبار سے انسان پر حکم لگتا ہے۔ ایک انسان کی ساری زندگی سچائی کے اندر ہے، اس کی پوری 200 سالہ زندگی کے اندر تین واقعات ایسے ہیں کہ جن واقعات کو جھوٹ سے تعبیر کیا گیا، تو اس سے قرآن کے تو کچھ خلاف ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں، مخالفت یہ تھی کہ حدیث کہتی کہ ابراہیم جھوٹے ہیں، قرآن کہتا کہ ابراہیم سچے ہیں، پھر تضاد تھا۔ ایسا تضاد تو ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو کسی انسان کی زندگی کا کمال ہے کہ اس کی پوری زندگی کے اندر اسے تین باتیں سرزد ہوئیں، اور وہ تینوں باتیں بھی کس سلسلے میں تھی؟ اللہ کی ذات کے بارے میں۔ تو کذب سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر کذب سے مراد توریہ ہے، ایسا جھوٹ ہے جو اس موقع پر بولنا جائز ہے۔ مثال کے طور پہ حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان صلح کروائے وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ اب دو بندوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جان بوجھ کر جھوٹ بولنا جائز ہے جھوٹ لیکن جائز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو اس ظالم مصر یا اردن کے بادشاہ کے سامنے یہ کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے، اس موقع پر ان کے لیے ایسا کہنا جائز تھا۔ اس کی دو وجوہات تھی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا تھا، جس کو حدیث کے اندر معاریض کہا جاتا ہے۔ توریہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اور نقطہ نظر سے بات کر رہے ہیں اور آپ کا مخالف کسی اور نقطہ نظر سے سوال کر رہا ہے۔ ایسے واقعات تو حدیث کے اندر بہت سارے ہیں، تاریخ کے اندر بہت سارے ہیں۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ جس وقت جنگ بدر کی مبارزت ہوئی، اس مبارزت یہ ہوتی ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک ایک مرد جوان نکلتا ہے اور وہ دوسرے کو للکارتا ہے کہ نکالو اپنا کوئی شیر اگر ہمت ہے تو۔ تین نکلے مشرکین کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں سے 3 صحابہ کو بھیجا۔ وہ کہتے جاؤ جاؤ واپس چلے جاؤ، ہمارے چچوں کے بیٹوں کو بھیجو، قریشیوں کو بھیجو، ہم ان سے مقابلہ کرنے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا علی رضی اللہ عنہ کو، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا حمزہ رضی اللہ عنہ کو اور عبیدہ رضی اللہ عنہ کو، کہا کہ چلو جاؤ نکلو۔ اب آتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنے مد مقابل کو چٹ پٹ کے اندر گرا دیا۔ وہ کس طرح گئے اس کو، کیونکہ جنگ کس چیز کا نام ہے؟ الحرب خدا، جنگ دھوکے کا نام ہے۔ اس نے ایسے علی رضی اللہ عنہ اس کی طرف بڑے ہیں تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بھئی ایک ایک کر کے آؤ۔ اس نے سمجھا کہ شاید میرے پیچھے کوئی اور بھی آ رہا ہے جس کو علی یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایک کر کے آؤ۔ اس نے ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا، انہوں نے گردن اتار لی۔ اب یہ اس کو کوئی جھوٹ کہے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کو پکڑا، آپ نے فرمایا کہ تم کون ہو اور قریش کے لوگ کتنے ہیں؟ اس نے کہا پہلے تم بتاؤ تم کون ہو۔ آپ نے فرمایا پہلے تم بتا۔ اس نے کہا میں فلاں ہوں اور یہ بات ہے۔ اس نے کہا اب تم بتا۔ آپ نے فرمایا ہم پانی سے ہیں۔
نحن من الماء، ہم پانی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب اس کی مراد کیا تھی کہ تم کس قبیلے سے ہو، وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ اس دور میں نہ ویڈیو نہ تصویر، پتہ اس کو تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے اپنی شناخت کو چھپا لیا، اور آپ نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا تم کہاں سے ہو؟ آپ نے فرمایا میں پانی سے ہوں۔ اب ہر بندے کی تخلیق پانی سے ہے، اس کی مراد کچھ تھی، آپ کچھ لے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس نے پوچھا کہ یہ تیری کیا لگتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ اس نے کس رشتے سے پوچھا؟ ابراہیم نے اسلامی اخوت سے اس کا جواب دیا کہ اسلامی اعتبار سے ہی میری بہن۔ ایک تو توریے کے اعتبار سے یہ بات جائز تھی، دوسری بات یہ ہے کہ جان بچانے کے لیے ایسے موقعوں پر جھوٹ بولنا تو جائز ہے۔ ہمیں شریعت نے اجازت دی ہے کہ جان بچانے کے لیے ایسے کہنا جائز ہے، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی نے ایسے کلمات مشرکین کے مارنے کی وجہ سے کہہ دیے، پھر ایمان تھا، پریشان ہوئے، روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ انہوں نے میرے سے ایسے کہا اور میرے منہ سے ایسے نازیبا کلمات نکل گئے۔ آپ نے فرمایا تیرے دل کی کیا کیفیت ہے؟ فرمایا دل مطمئن تھا۔ آپ نے فرمایا آئندہ پھر بھی کبھی ایسا ہو تو کر دینا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ کی اجازت نہیں دی گئی۔ جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز، صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز، اور سب سے بڑھ کر میاں بیوی کے آپس کے معاملات، حدیث کہتی ہے کہ بیوی کے لیے جھوٹ جائز ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی واقعے سے بیوی ناراض ہوتی ہے اور آپ اس میں غلط نہیں ہیں، آپ اس میں حق، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غلط ہوں اور آپ جھوٹ بھی بولتے رہیں، آپ اس میں حق پر ہیں، تو آپ اس کو مطمئن کرنے کے لیے اگر جھوٹ بول دیتے ہیں، شریعت کہتی ہے یہ ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایسا واقعہ آیا، سندن یہ جیسا بھی ہے، ان سے خامن نے آ کر شکایت کی، انہوں نے بلایا اس کی بیوی کو، کہنے لگی اس نے میرے سے قسم دے کر پوچھا تھا میں تمہیں کیسا لگتا ہوں، میں نے کہہ دیا تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے وہ تو اس کو یہ کہہ دیتی کہ تو مجھے اچھا لگتا ہے، کیونکہ ایسے مواقع پر یہ جائز ہے۔ اب جو بھی ہو، بندہ بعض دفعہ رشتے کو نبھانے کے لیے اس کو کہہ دیتا کہ تیرے سے خوبصورت تو دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اب یہ اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن ایک رشتے کو نبھانے کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جس موقع پر یہ کہا تھا نا یہ میری بہن ہے، وہ اس لیے کہا تھا کہ وہ ظالم بادشاہ جس عورت کا خامن ساتھ ہوتا اس کو وہ قتل کر دیتا تھا، خامن کو نہیں چھوڑتا تھا، بھائی کو چھوڑ دیتا تھا، باپ کو چھوڑ دیتا تھا، بیٹے کو چھوڑ دیتا تھا، خامن کو نہیں چھوڑتا تھا، کیونکہ وہ یہ اس کی شریعت میں جس کا خامن زندہ ہوتا اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا تھا، اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا جائز نہیں تھا، یا تو یہ وجہ تھی یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ صاف کہہ دیا کہ وہ میری بہن ہے۔ اب بتائیے اس میں بخاری کی حدیث کے انکار کرنے کا کوئی تک نکلتا ہے؟ ایسے موقع پر تو جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سچے ہیں ان کو پکڑ لو، وہ بھی جھوٹ بولیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کی وجہ سے بخاری کی صحیح حدیث کا انکار کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ انی سقیم، ستاروں کو دیکھ کر کہا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں جی یہ بھی جھوٹ ہے۔ بھئی اگر یہ جھوٹ ہے یہ تو قرآن میں بھی ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انی سقیم، میں بیمار، تو یہ جھوٹ تو اگر آپ اس کو جھوٹ کہتے ہو یہ تو قرآن میں بھی مذکور ہے، اس کا آپ کیا جواب دو؟ تو یہاں پر بیمار ہونے کا معنی اہل علم نے کیا لیا؟ دو چیزیں مراد ہیں، ایک توریہ، بلکہ دونوں ہی صورتیں توریہ کی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ جہاں پر تم مجھے لے کر جانا چاہتے ہو اس چیز پر میرے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، جن میلوں پر تم مجھے لے کر جانا چاہتے ہو وہاں پر جانے کے لیے میرے پاس دلیل نہیں ہے۔ اور جس مسئلے پر دلیل نہ ہو بندہ جزوی طور پر یہ کہہ دیتا ہے کہ اس مسئلے پر میں بیمار ہوں، یعنی کہ دلیل سے بندہ تندرست ہوتا ہے، تو جب دلیل نہیں تو بیمار ہوں، یعنی کہ جس مسئلے پر تم لے کر جانا چاہتے ہو میرے پاس اس پر دلیل کوئی نہیں ہے لہذا میں بیمار ہوں۔ یا دوسرا معنی اس کا یہ کیا کہ میں بیمار ہو سکتا ہوں،
آئندہ کبھی میں بیمار ہو سکتا ہوں یا آئندہ کبھی میں بیمار ہوں گا، لیکن انہیں یہ باور کروایا کہ میں بیمار ہوں، اور یہ ایسے مواقعوں پر یہ جائز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ آپ سے پوچھے آپ نے کھانا کھایا، آپ کہتے ہو جی میں نے کھایا، اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ ابھی وقت کا کھانا کھایا، اور آپ کی مراد ہوتی ہے میں نے صبح کا کھایا ہوا، یہ جائز ہے۔ ہاں اگر وہ آپ سے یہ کہے کہ ابھی دوپہر کا کھانا آپ نے کھایا، تو اگر آپ کہتے ہو جی میں نے کھایا تو یہ جھوٹ ہے۔ لیکن جب اس نے کہا کہ جی آپ نے کھانا کھایا، آپ کہتے ہو جی میں نے کھایا ہوا، چاہے آپ نے کل کا کھایا ہو، آپ نے یہ تھوڑی کہا کہ میں نے ابھی کھایا، جائز ہے، یہ توریہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا میں بیمار ہوں، یہ معنی نہیں تھا کہ میں ابھی بیمار ہوں، مطلب میں بیمار ہو سکتا ہوں، اس لیے میں نہیں جانا چاہتا۔ تو یہ ایک احتمال ہی اور ہے، یہ جائز ہے، یہ قرآن میں بھی مذکور ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ واقعی بیمار تھے، کیونکہ قرآن کہتا ہے بیمار تھے، اس کا مطلب ہے کہ حدیث جو ہے وہ قرآن کی تکذیب کرتی ہے، تو یہ خام خواہ کی بات ہے۔ اور ایسی بیماری بھی نہیں تھی، اس کا تاریخی طور پر کوئی ثبوت بھی نہیں ہے کہ جس کا ہم ان کے معنی کو تقویت دے سکے۔ دیکھیں قرآن کا ایک معنی بندہ وہ لیتا ہے جو ساری امت سے ہٹ کے ہے۔ 1400 سال گزر گئے، 1400 سال بعد ایک جوان پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی ساری امت اس مسئلے پہ غلطی پر تھی، مجھے یہ مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اب یہ بھی کتنی بڑی جرأت ہے کہ آج تک صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تاریخ، حدیث سارے ایک معنی کو تسلیم کرتے آ رہے ہیں، ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ جی میں اس حدیث کو نہیں مانتا، بخاری کی کو۔ بھئی کیا آپ کی اوقات کہ آپ امت کے ساتھ ٹکر لیں؟ اور اسی طرح تیسری چیز ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بت توڑے تھے، اس میں توڑنے کے بعد انہوں نے وہ کدال یا کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھا اور یہ کہا تھا بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ ان کے بڑے نے کیا۔ اب یہ بھی قرآن میں ذکر ہے، یہاں پر بھی بخاری پر اعتراض نہیں بنتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان کے بڑے نے کیا، اس کے دو مطلب ہیں، ان کے ٹوٹنے کا سبب ان کا بڑا ہے، یہ بڑا ہے یعنی کہ جس کی وجہ سے میں نے ان سب کو توڑ دیا۔ بھئی الہ تو ایک ہوتا ہے، تو باقی یہ جو تم نے چھوٹے چھوٹے بنا دیے یہ کیا چیز ہے؟ الہ تو ایک ہوتا ہے، اس کے بڑے کی وجہ سے میں نے باقیوں کو توڑ دیا، کہ اس کے ساتھ یہ کیوں ہیں؟ یا دوسرا اس کا معنی وہ یہ لیتے ہیں بل فعلہ کبیرہم ھذا، ان کے بڑے نے یہ کیا، یعنی وہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات کو برات دے رہے تھے کہ میں بڑا ہوں، میں نے یہ کیا۔ خیر یہ تین باتیں ہیں جن تینوں اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی مثال ایسے تھی جیسے انہوں نے بچپن میں یہ کہا تھا، شروع میں دعوت میں یہ کہا تھا ستارے کو دیکھ کر کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ اب ستارے کو جو رب کہا تھا یہ قوم کو سمجھانے کے لیے کہا تھا یا حقیقتاً کہا تھا؟ یہاں پر بھی کئی لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ابراہیم علیہ السلام غار میں پیدا ہوئے، اللہ کی پہچان آہستہ آہستہ ہوئی، پہلے انہوں نے ستارے کو اللہ سمجھ لیا، پھر چاند کو اللہ سمجھ لیا، پھر انہوں نے سورج کو رب سمجھا، پھر ان کو جا کر رب ملا۔ یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم کو بھلائی پہلے سے ہی دے رکھی تھی اور ہم جاننے والے تھے ابراہیم کو۔ انبیاء کبھی توحید کے باب میں ٹھوکر نہیں کھاتے، یاد رکھیے گا۔ نبی جیسی شخصیت توحید کے مسئلے میں غلطی کھا جائے، اور وہ بھی ابراہیم جو توحید کا باپ ہے، جس کی ملت کو اللہ نے کہا تم اختیار کرو، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم، ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔ ملت ابراہیم کیا ہے؟ ابراہیم کی توحید۔ تو ہم یہ کہہ دیں کہ ابراہیم کو غلطی لگی تھی، یہ غلط ہے، اس کی تفسیر سلف سے نہیں ملتی، یہ تفسیر مرجوح ہے۔ راجح تفسیر یہ ہے کہ ابراہیم نے قوم کو سمجھانے کے لیے، قوم ستارے کو بھی رب مانتی تھی، اچھا چلو ٹھیک ہے یہ میرا رب ہے۔ اب ڈوب گیا، چلو بتاؤ جو ڈوب جائے وہ رب ہوتا ہے؟ نہیں، وہ تو نہیں ہوتا۔ اچھا پھر چلو ٹھیک ہے، اب یہ چاند آ گیا، یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ جب چاند ڈوب گیا تھوڑی دیر بعد قوم کو بلاؤ، بھئی کدھر گیا رب؟ مجھے تو رب غائب ہو گئے۔ جو غائب ہو جائے وہ تو رب نہیں ہوتا، انی لا احب الآفلین۔ اچھا چلو اب سورج نکلا، یہ بہت چمکدار ہے، یہ رب ہے میرا، چلو ٹھیک ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا
بس پھر قوم کو یہ سمجھایا کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا، مطلب تم اللہ سے ہدایت مانگو۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو یہ قرآن میں ذکر ہے۔ اب وہ مفسرین جو اس حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، وہ اس کی تفسیر کیا کریں گے؟ کیا وہ یہ کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو واقعتاً رب مان لیا تھا؟ وہ شاید ایسا کہہ جائیں، لیکن حقائق ان کا ساتھ نہیں دیں گے، دلائل ان کا ساتھ نہیں دیں گے اس موقع پر۔ تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے سورج، چاند، ستارے کو رب کہا قوم کو سمجھانے کے لیے، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اس بڑے نے کیا ہے، فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، ان سے پوچھو اگر بولتے ہیں۔ یہ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہا تھا کہ بڑے سے جا کے پوچھو، بابا جی آپ نے کیا ہے؟ جب یہ پوچھیں گے وہ آگے سے جواب نہیں دے گا تو میں ان سے کہوں گا اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ، افسوس ہو تمہارے لیے جس کی تم عبادت کرتے ہو، یہ تو بول نہیں سکتا، یہ جواب نہیں دے سکتا، تو بتاؤ جو بول نہ سکے وہ رب ہو سکتا ہے؟ یہ بھی قوم کو سمجھانے کے ایک انداز میں بات کی تھی۔ اتنی سی بات ہے جو امت کے علماء نے اس زمانے میں بھی اس حدیث کا یہ معنی لکھ دیا تھا، لیکن مودودی صاحب رحمہ اللہ، میں ان کے لیے دعائیہ کلمہ بھی کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ مودودی صاحب کے محاسن بھی تھے، انہوں نے اچھا کام بھی کیا۔ میں نام اس لیے لیتا ہوں، بعض دفعہ میرا مقصد اللہ جانتا ہے، نام لینے کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو صرف آگاہ کرنا کہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر شخصیات کو مت پڑھیے۔ شخصیات سے محبت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ حقائق دب جائیں اور شخصیات اوپر آ جائیں، یہ غلوب ہے، اور یہیں سے تقلید اور شخصیت پرستی جنم لیتی ہے، اور یہ تباہی کے دھانے پر لے جاتی ہے بندے کو۔ شخصیت سے محبت دلائل کے تابع ہونی چاہیے۔ مودودی صاحب رحمہ اللہ، ان کے محاسن ہیں، انہوں نے اچھا کام کیا بعض مقامات پر، لیکن جو ان کی غلطیاں ہیں، ان کی تفاسیر، میں کبھی بھی کسی عامی بندے کو نہیں کہتا کہ مودودی صاحب کی تفسیر پڑھو۔ مودودی صاحب کی تفسیر میں ایسی غلطیاں ہیں جو منہجی غلطیاں ہیں۔ دیکھیں غلطیاں ہر بندے سے ہوتی ہیں، اخطاء ہر بندے سے ہوتی ہیں، لیکن ایک ہوتی ہے اصولی غلطی، ایسی غلطی جو آپ کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کر دے۔ مودودی صاحب کی کتابوں میں ایسی غلطیاں موجود ہیں۔ مثلا امت کے اندر سب سے پہلے صحابہ کے اندر دراڑ پیدا کرنے والی جو کتاب ہے وہ خلافت و ملوکیت ہے مودودی صاحب کی۔ ایسی زہریلی کتاب انہوں نے لکھی ہے، وہ علم جو عربی کے اندر تاریخ کی کتابوں کے سینوں میں پڑا ہوا تھا، اس کو انہوں نے وہاں سے نکال کے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے عامی بندے کی دسترس میں کر دیا۔ اب عامی بندہ اس کتاب کو پڑھ کے صحابہ میں فیصلے کرتا ہے، یہ غلط تھا، وہ طعن عثمان رضی اللہ عنہ پہ کرتا ہے، وہاں سے طعن شروع ہوتا ہے اور سارے بنو امیہ کے اوپر لعن طعن وہ کرتا ہے۔ اب کا فتنہ، جتنے فتنے اٹھے ہیں، یہ جہلم کا جو فتنہ ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ خود کہتا ہے، وہ کہتا ہے خلافت و ملوکیت سے میں نے سب کچھ پڑھا۔ وہ ابھی اس کا انٹرویو ہے، وہ دو چیزوں کو بتاتا ہے، کہتا ہے خلافت و ملوکیت، اور دوسری چیز ہے یہ جو اسحاق جھالوی تھا فیصل آباد کا۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ مودودی صاحب کی کتابوں میں ایسی غلطیاں ہیں جو منہجی غلطیاں ہیں، اگرچہ بعض مقامات پر انہوں نے ایسا قلم اٹھایا، کمال کر دیا۔ اللہ اس کی ان مساعی کو قبول فرمائے، اور یہ جو غلطیاں ان سے ہوئیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے، کیونکہ ان کے عقیدے میں شرک نہیں تھا۔ جس کے عقیدے میں شرک نہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ ہاں جس کے عقیدے میں شرک ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہے۔ تو اخطاء ہیں، اس لیے عامی کو میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ آپ تفہیم القرآن یا مودودی صاحب کی بعض کتابیں پڑھیں، کیونکہ اس میں ایسی غلطیاں موجود ہیں۔ تو یہ اس حدیث کا اصل معنی ہے۔ اب آپ کہتے ہوں گے کہ مودودی صاحب کا یہ لفظ کہ بخاری کے چند راویوں کو بچانے سے بہتر ہے قرآن کی آیت کو بچا لو۔ بھئی تضاد ہی نہیں ہے تو بچائیں کس کو؟ دونوں بچ رہے ہیں۔ پھر اس سے فرق یہ پڑتا ہے، آپ کہتے ہو قرآن بچا لو، دیکھو قرآن بھی ہمارے تک پہنچا انہی راویوں کے واسطے سے۔ میں نے اللہ کے نبی سے خود تو قرآن نہیں سنا، صحابہ سے خود تو نہیں سنا، میرے سے اسی طرح پہنچا نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد ائمہ محدثین، نقل ہوتا 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 ہمارے تک پہنچا۔ جو لوگ قرآن میں حدیث میں تحریف کر سکتے ہیں، کیا وہ قرآن میں نہیں کر سکتے تھے؟ یہ لوگ کہتے ہیں اس سے فرق کیا پڑتا ہے ایک حدیث کو جھوٹا ہے؟ ہم کہتے ہیں ایک سچے راوی کو تم کسی مقام پر یہ کہہ دو یہ جھوٹا ہے،
تو اس کا مطلب ہے تم نے ایک سب جھوٹوں کے اوپر ایک ایسا قدغن لگا دیا کہ ان کا اعتماد ختم ہو گیا ان پر۔ اگر وہ ایک حدیث گھڑ سکتے ہیں تو کیا قرآن میں اضافہ نہیں وہ کر سکتے تھے؟ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ قرآن من وعن صحیح بچا آیا اور حدیثوں کے اندر انہوں نے خیانت کر دی؟ اگر تم کہو کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ آیت بھی کسی بندے نے بنائی ہو تو اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ آیت اللہ نے بنائی ہے، اللہ کی اتاری ہوئی ہے؟ نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت۔ میں صرف ایک بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ اللہ نے اتاری ہے، لیکن کوئی جواب دینے والا اگر آپ کو یہ کہہ دے کہ جس کو تم کہتے ہو کہ جی اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، یہ آیت بھی کسی مولوی نے بنائی ہے، تو اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ پھر رافضیوں کی بات ٹھیک نکلی کہ 40 پارے تھے، 10 بکری کھا گئی اور 30 رہ گئے۔ اس طرح کی جو وہ باتیں کرتے ہیں وہ باتیں تو پھر ٹھیک نکلیں گی۔ تو اس لیے جو بندہ سکھا ہے اس کے اوپر خام خواہ کسی بات پر یہ بات تھوپنا، اس کی طرف منسوب کرنا کہ یہ جھوٹا ہے۔ پھر بخاری کی تصدیق اکیلے بخاری نے نہیں کی، اس دور کے امت کے علماء جن میں احمد بن حنبل موجود تھے اس وقت، اسحاق بن راہوے موجود تھے، یحییٰ بن معین موجود تھے، یہ علم کے وہ پہاڑ ہیں کہ جن کے آگے مضبوط ہوائیں، آندھیاں، طوفان ان کے ساتھ ٹکرا کر دائیں بائیں ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے علم کے مضبوط پہاڑ تھے جو ڈولتے نہیں ہیں۔ ان کی موجودگی میں ساری امت کے علماء پر اس وقت وہ بخاری پیش کی گئی۔ کوئی آپ جتنا ذہین بندہ ہی نہیں تھا امت کے اندر، 13 صدیاں امت کے اندر کوئی ایسا ذہین و فطین شخص ہی نہیں آیا کہ جس نے یہ قلم اٹھایا ہو۔ اس لیے یہ فحش غلطی ہے عقیدے کے باب میں۔ حدیث برحق ہے، حدیث نے ابراہیم علیہ السلام کو جھوٹا نہیں کہا۔ حدیث نے جن 3 مقامات کا ذکر کیا، ان 3 مقامات کی مثالیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں سے ملتی ہیں، آپ کے صحابہ کی زندگیوں سے ملتی ہیں۔ اس لیے حدیث بھی برحق ہے، قرآن مجید کی آیت مبارکہ بھی برحق ہے۔ اگر کسی کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آج اس کو پڑھتے ہوئے اسی غلطی کو باقی رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، جن سے غلطی لگی اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور انبیاء کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔